جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں KTH پشاور کے پرائیویٹ سیکشن میں فزیوتھراپسٹ کے ساتھ۔ جب فزیوتھراپی کا نام آتا ہے تو سب کے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ فزیوتھراپی کیا ہے اور اس کے ساتھ کن کن بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے اور کس عمر تک کیا جاتا ہے۔ آپ کے سارے سوالوں کے جواب آج آپ کو ملیں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ اپنا تعارف کرائیں ذرا۔ جی میرا نام ڈاکٹر محمد عدنان ہے، میں یہاں پہ ایز انچارج آف فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہوں۔ تقریباً پچھلے 4 سال سے میں یہاں پہ ہوں۔ ہمارے پاس یہاں پہ تقریباً فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ میں 11 سٹاف والے ہیں، اس میں میل بھی موجود ہے، فیمیل بھی ہیں۔ سر آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میں نے DPT کیا ہوا ہے خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے، اس کے بعد میں نے آرتھوپیڈک میں MS کیا ہوا ہے، آرتھوپیڈک مینول فزیکل تھراپی میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ اس کے بعد میں نے MPH کیا ہوا ہے، ماسٹر ان پبلک ہیلتھ، اور ساتھ ساتھ میں نے ایک UK سرٹیفکیشن بھی کی ہوئی ہے، سرٹیفائڈ کائروپریکٹر پریکٹیشنر، جو پشاور میں بہت سے کم لوگوں نے یہ کیا ہو گیا کہ جو یہ بونز اور جوائنٹس کی ایڈجسٹمنٹ وغیرہ اور مینیپولیشن یہ کرتے ہیں۔ اور ایک نیوٹریشن اور جو ویٹ مینجمنٹ ہے اس میں بھی میں نے ایک ڈپلومہ کیا ہوا ہے۔ جی ماشاء اللہ سر مین کویسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ فزیوتھراپی کیا ہے؟ اچھا، فزیوتھراپی ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس میں ہم مریضوں کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں ہم نہ کوئی میڈیسن یوز کرتے نہ کوئی سرجری کرتے۔ یہ اس طرح طریقہ علاج ہے جس میں ہم پیشنٹ کی فزیکلی چیک اپ بھی کرتے ہیں اور فزیکلی اس کی جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی پیشنٹ آتا ہے، اس کو کمر کا درد ہوتا ہے، تو کمر کے درد کے لیے نارملی ہمارے کمیونٹی میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ دوائیاں لیتے رہتے، اس کے بعد جب فرق نہیں ہوتا پھر ایکس ریز، MRIs اور پھر جو ہے نا آگے پروسیجرز کی طرف جاتے رہتے۔ لیکن فزیوتھراپسٹ کا بینگ اے فزیوتھراپسٹ ہمارا رول یہی ہوتا ہے کہ جتنا ہم پیشنٹس سے جو ہے نا ان کی میڈیسنز ہم کم کر لے، کہ مطلب میڈیسن یوز نہ کرے، سرجری سے بچ جائے، تو ہم پیشنٹ کی فزیکل ایگزامینیشن کرتے کہ مطلب دیکھتے آیا کون سے مسلز میں اس کا ایشو آ رہا ہے، کون سے مسل میں اسٹفنس ہے، کون سے مسل میں سختی آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کون سے جگہ پہ اس کی ویکنیس آئی ہوئی ہے، کہاں پہ کسی بون میں یا جوائنٹ میں اس کی جو ہے نا وہ ٹیڑھا پن آیا ہوا ہے، یا مطلب اس کی اورینٹیشن جو ہے نا اس میں مسئلہ آیا ہوا ہے۔ تو ہم یہ سارے جو ہے نا کچھ ہم فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں، کچھ ہم ایکس ریز وغیرہ سے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، مختلف موومنٹس کر کے جو ہے نا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سا مسل جو ہے نا ویک ہے، کون سا مسل جو ہے نا وہ ٹائٹ ہوا ہے۔ تو اس کے اکارڈنگلی پھر ہم اس کے لیے ایک ٹریٹمنٹ پلان بناتے ہیں کہ آیا مثال کے طور پہ کسی مسلز میں ٹائٹنس آئی ہوئی ہے تو اس مسلز کو ہم پھر کس طرح اس ٹائٹنس سے جو ہے نا وہ ختم کرتے ہیں، اس کی ٹائٹنس ہم کس طرح ختم کرتے ہیں۔ اگر کسی مسلز میں جو ہے نا وہ ویکنیس آئی ہوئی ہوتی ہے تو ہم اس مسلز کی ویکنیس کس طرح ختم کرتے ہیں۔ اس کے لیے پھر ہمارے پاس مختلف مشینیں ہوتی ہے، جس طرح مطلب شارٹ ویو ڈائترمی ہو گئی، مختلف قسم کے کرنٹس ہو گئے، الیکٹریکل اسٹیمولیشن ہو گئے، انفراریڈ ہو گئے، ہارٹ پیکس ہو گئے، کائروتھراپی، ایون کہ مطلب کولڈ تھراپی سے بھی ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ٹریکشنس ہو گئے، مختلف قسم کے یہ مشینز وغیرہ ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینز ہمارے پاس اویلیبل ہے، تو اس کے تھرو ہم کرتے۔ پھر ہمارا نیکسٹ اسٹیپ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مینول تھراپی کرتے ہیں، اس مسلس کو ہم فزیکلی اس کے مسلس کو ریلیز کرتے ہیں، یا اگر کوئی مسل جو ہے نا اس میں ویکنیس آئی ہوئی ہے تو اس کی ہم اسٹرینتھنگ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ ہمارا تھرڈ فیز یہ ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹس کے لیے جو ہے نا وہ گھر کے لیے ایک پلان بناتے ہیں کہ کس طرح وہ پیشنٹ جو ہے نا خود گھر میں اپنی ٹریٹمنٹ خود کس طرح کر لے۔ تو یہ سارا ایک پروسیجر ہوتا ہے جس میں تقریباً کم از کم 30 منٹ سے لے کے 40 منٹ ایک پیشنٹ پہ ہمارا لگتا ہے، اس کی اسسمنٹ پہ بھی، اس کی ٹریٹمنٹ مشین وغیرہ جو لگاتے ہیں، تو یہ سارے پروسیجر پہ کم از کم 30 to 40 منٹس لگتے ہیں۔ جی بالکل۔ سر یہ کن کن امراض میں مفید ہے؟ اچھا، یہ تو جتنا یہ ٹائم گزرتا ہے تو اس فیلڈ میں مختلف نئی ریسرچز آتی ہے، ٹھیک ہے، تو بہت سی کنڈیشنز اس طرح ہے جس میں فزیوتھراپی کی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے، جس میں نہ سرجری کی اتنی امپورٹنس ہے اور نہ میڈیسن کی اتنی امپورٹنس ہے۔ مثال میں آپ کو اس طرح دوں گا کہ جسٹ یہ فروزن شولڈر ہوتا ہے جس کا یہ کندھا نارملی شوگر کے پیشنٹ میں اکثر یہ کندھا بہت سخت ہو جاتا ہے، تو اس میں اگر میڈیسن آپ لیتے تو میڈیسن سے تو آپ کا درد جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے، لیکن آپ کا یہ کندھا جو سخت ہوا ہے تو وہ اپنی نارمل پوزیشن پہ نہیں آتا جب تک آپ نے فزیوتھراپی نہیں کی ہوتی یا اس کے لیے پراپر جو ہے نا وہ ایکسرسائز نہیں کی ہوتی ہے. تو اس طرح کے بہت سے کنڈیشن ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کمر درد ہو گیا، کمر درد کے مختلف ریزن ہو سکتے ہیں، ویکنیس ہو سکتی ہے، اسٹفنس ہو سکتی ہے، فالج کا مرض ہو گیا، اگر کسی کو فالج ہو جائے تو اس کے ایک سائڈ جو ہے نا وہ ویکنیس اس میں آ جاتی ہے، تو اس ویکنیس کو کور کرنے کے لیے فزیوتھراپی سے ہی وہ کور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ ہم اس کو مختلف مشینیں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹیمولیشن دیتے ہیں، ہم اس کو جو ہے نا وہ اسٹرینتھنگ ایکسرسائز کرتے ہیں، اس کی وہ موومنٹ صحیح نہیں کر سکے اس کی ہم گیٹ ٹریننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، گیٹ ٹریننگ مطلب کہ ہم اس کو چلنا سکھاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح واپس اپنی نارمل پوزیشن میں آنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہماری کمیونٹی میں ایک اور چیز بہت کامن ہے، شیاٹکا. ٹھیک ہے، جس کو ہم جو ہے نا وہ ارک النساء کہتے ہیں. تو ارک النساء اس طرح کا مسئلہ ہے کہ ہر تقریباً 10-15 پیشنٹس اگر آپ لے لیں کمر درد کے تو اس میں سے 1-2 پیشنٹ جو ہے نا وہ ارک النساء کا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے نارملی ہمارا یہ ہوتے ہیں لوگوں میں کہ بس ارک النساء ہے اور اس کے لیے میں نے آپریشن کرنا ہے. ٹھیک ہے، MRI میں دیکھ کے ڈسک بلج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بس وہ کہتے ہیں کہ بس یہ سرجری کے بغیر ٹھیک نہیں ہوگا. الحمدللہ فزیوتھراپی سے ہم نے اس طرح ہزاروں کے پیشنٹس جو ہے نا وہ ہم نے ٹریٹ کیے ہیں جو سرجری کے بغیر ٹھیک ہوئے ہیں. فزیوتھراپی 10-15 سیشنز ریگولر اگر وہ لے لے پراپر طریقے سے، ٹھیک ہے، اور وہ احتیاط اس کے ساتھ کر لے تو وداؤٹ میڈیسن وداؤٹ سرجری جو ہے نا ارک النساء کا یا شیاٹکا کا پیشنٹ جو ہے نا وہ ایزیلی فزیوتھراپی کے ساتھ کور ہو جائے. ہاں، اس طرح ہے کہ اگر بہت سیویئر ڈسک بلج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو چانسز نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، وہ تو ہم پیشنٹ کو پہلے اسسمنٹ میں بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ کا ڈسک لیول بہت زیادہ ہے تو اس کے لیے سرجری ریکوائرڈ ہوتی ہے. لیکن میکسیمم کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ مائلڈ سا ڈسک بلج ہوتا ہے وہ فزیوتھراپی سے کور ہو جاتا ہے. اس طرح معذور بچے ہوتے ہیں جس کو ہم CP کہتے ہیں، سیریبرل پالسی کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو ان میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ زیادہ تر وہ تو لانگ ٹرم پیشنٹ ہوتے ہیں تو اس میں کچھ مسلس ٹائٹ ہو جاتے ہیں، کچھ مسل ویک ہو جاتے ہیں، تو اس کی بھی ہم ایک پراپر ریہیبلیٹیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح بہت سی کنڈیشن اسپورٹس انجریز ہو گئی. ٹھیک ہے، کہ مطلب اکثر یہ جو کھیل وغیرہ کودتے، ٹھیک ہے، تو اس میں گر جاتے، کوئی مسل ویک ہو جاتا ہے، کوئی جوائنٹ میں کوئی ایشو آ جاتے، تو اس کے لیے بھی ہم فزیوتھراپی کرتے ہیں. مختلف گائنیکولوجیکل کنڈیشنز کے لیے بھی کرتے ہیں، جس طرح بانجھ پن ہو گئے، یہ عورتوں میں یہ ٹیوب بلاک کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس شارٹ ورڈ ایتھرمی ہوتی ہے تو وہ ہم لگا کے جو ہے نا 14 ڈیز تک ہم اس کی ریگولر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو زیادہ تر پیشنٹ اس سے بھی کور ہو جاتے ہیں. اچھا سر، یہ کس ایج کے پیشنٹ کے لیے زیادہ مفید ہے، مطلب پاسبل ہے کس ایج کے پیشنٹ کے لیے؟ اچھا، فزیوتھراپی تو نارملی مطلب آپ ہر ایج کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں اس کے لیے کرتے ہیں، لیکن ڈپینڈ اپان دا کنڈیشن نا کہ مطلب کون سے کنڈیشن کے ساتھ پیشنٹ آیا ہوا ہے. زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ اولڈ ایج میں جو ہے نا اکثر اس میں ویکنیس وغیرہ آ جاتی ہے تو اسپیسیفکلی ان کو تو ضرور جو ہے نا کسی فزیوتھراپسٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ کنسلٹیشن کرنی چاہیے کہ آیا اس کی جو ویکنیس ہے تو وہ فردر زیادہ نہ ہو جائے، جو کرنٹ ویکنیس ہے تو اس کو کس طرح وہ ٹیکل کرے، کس طرح اس کو جو ہے نا وہ امپروو کرے. باقی کسی بھی ایج کا جو پیشنٹ ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کنڈیشن پہ کہ اس کا آیا فزیوتھراپی ریلیٹڈ کنڈیشن مسئلہ ہے یا نہیں. اگر ہے تو مطلب آپ جو ہے نا چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے ایج کے بندے کو جو ہے نا وہ آپ فزیوتھراپی کر سکتے ہیں. میل فیمیل کے لیے یکساں جو ہے نا وہ آپ کر سکتے ہیں فزیوتھراپی. سر، اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور بینیفٹس کیا ہیں؟ اچھا، بینیفٹس تو اس کے بہت زیادہ ہے، وہ یہ میں نے بتا دیا کہ نارملی ہمارا فرسٹ بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ مطلب اگر کسی پیشنٹ کو سرجری انڈیکیٹڈ ہو، ٹھیک ہے، مطلب چھوٹا سا مسئلہ ہو شیاٹکا کا، ٹھیک ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ مطلب وہ سرجری سے بچ جائے. اور بہت سے پیشنٹ جو ہے نا وہ اس وجہ سے جو ہے نا وہ سرجری سے بچ چکے ہیں. بہت سے پیشنٹس جو ہے نا وہ آپ میڈیسن سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ مطلب یہ ہماری کمیونٹی میں جو لوگ ہوتے تو اتنے ڈیرو میڈیسن جو ہے نا لیتے رہتے اور مہینوں تک لیتے رہتے اور اس کے جو اسٹمک اور انٹرنل سسٹم جو ہے نا وہ اس کو تباہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو فزیوتھراپی کا تو ایک بہت جو امپورٹنٹ بینیفٹ ہے وہ یہ کہ آپ کا میڈیسن ڈوزز جو ہے نا وہ اس کو کم کرتی ہے. ٹھیک ہے، کہ مطلب جتنا ہم چاہتے ہیں کہ مطلب پیشنٹ کم میڈیسن یوز کرے اور وداؤٹ میڈیسن یہ ٹریٹ ہو جائے تو ہمارا مین ایم یہی ہوتا ہے. تھرڈ یہ ہے کہ مطلب ایک آپ نارملی ایکسرسائز کرتے ہیں تو ویسے بھی آپ فردر جو ہے نا کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں. آپ کے مسلز مضبوط ہو، آپ کے مسل میں کوئی ایشو نہ ہو تو آپ کو فردر ایشوز نہیں آ سکتے، مسکولوسکیلیٹل ریلیٹڈ جو پرابلمز ہوتی ہے وہ نہیں آ سکتے. فورتھ یہ ہے کہ مطلب آپ کی اگر آپ نارمل ایکسرسائز کرتے یا فزیوتھراپی کرتے، ٹھیک ہے، تو آپ کی باڈی آلریڈی فٹ ہوگی. ٹھیک ہے.
سر اس سائیڈ ایفیکٹس کا آپ نے پوچھا تو سائیڈ ایفیکٹ اس کا فزیوتھراپی کا ایز سچ جو ہے نا وہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. ہاں میں یہ کہوں گا کہ مطلب ایکسپرٹ کبھی بھی کنسلٹیشن کرنی ہو تو ایکسپرٹ فزیوتھراپسٹ سے کنسلٹیشن کر لے, تاکہ مطلب وہ اکثر پیشنٹس آ جاتے ہیں انہوں نے فزیوتھراپی سیشن لیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو مطلب ایک فریش گریجویٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کو سیشن دیتا ہے, یا جو ایک لے مین سے وہ سیشن لے لیتا ہے وہ ان کو وہ اپنے آپ کو فزیوتھراپسٹ شو کر دے کہ میں فزیوتھراپسٹ ہوں, اور ان کو جب وہ ٹریٹمنٹ کرتے تو اس کی کنڈیشن اور بھی ورس ہو جاتی ہے. تو میری فرسٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مطلب اگر آپ نے کنسلٹیشن لینی ہو فزیوتھراپی کی تو ایک ایکسپرٹ فزیوتھراپسٹ سے لے لے, تاکہ وہ آپ کی پراپر اسسمنٹ کر کے اس کے اکارڈنگلی آپ کو ایک ٹریٹمنٹ پلان دے دے, ٹھیک ہے, کیونکہ چونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہم نہ کوئی میڈیسن یوز کرتے نہ سرجری کرتے, ٹھیک ہے, تو اس کی سچ جو ہے نا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, ہم جسٹ فزیکلی ٹریٹمنٹ کرتے اور فزیکلی ٹریٹمنٹ کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ اس طرح نہیں ہے. جی بالکل, یہ تو ظاہر بات ہے کہ ہر ایک شعبے میں جو ہے نا ایکسپرٹ سے ہی کام کروانا چاہیے. جیسے کہ ایک ایکٹر, اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے, اس نے کسی ڈاکٹر سے جو ہے نا ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا تھا, شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اس کو جو ہے نا کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس نے یہ میسج دیا کہ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے جو ہے نا اپنی ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو پہلے اس کے بارے میں جان لیں کہ وہ اس کے لیے جو ہے نا کتنا ایکسپرٹ ہے یا نہیں ہے, ورنہ میری طرح آپ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا سر, اس کا ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے علاج کا زیادہ سے زیادہ؟ اچھا, ڈیوریشن ڈیپینڈ کرتا ہے مریض کے کنڈیشن پہ, کہ اس کا بعض اس طرح کے پیشنٹ میرے پاس آ جاتے ہیں, اکثر کوئی ہیوی چیز اٹھاتے یا اس طرح کمر غلط طریقے سے وہ کر کے بینڈ کر کے کوئی چیز اٹھاتے یا پھسل جاتے, ٹھیک ہے, اور اس کا کمر درد سیویئر درد ہوتا ہے, میڈیسن وغیرہ سے بھی اس کا اتنا امپرومنٹ نہیں آتا. لیکن میرے پاس آ کے میں اس کو ایک سیشن دیتا ہوں, وہ جو میں نے آپ کو کائروپریکٹر بتا دیا, ایک مینیپولیشن میں اس کو کر کے وہ جوائنٹ ایڈجسٹمنٹ اس کی ہو جاتی ہے, اسی ایک سیشن سے ود ان سیکنڈس جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح بھی بعض کنڈیشن اس طرح ہوتے ہیں, جس طرح اسٹروک کے مریض ہو گئے, تو اسٹروک کے مریض میں پھر ٹائم زیادہ لیتا ہے, 10-15 دن 20 دن مہینہ بھی لے سکتے کہ اگر اس میں کوئی مسکولر ویکنس آئی ہوتی ہے تو وہ مسکولر ویکنس ٹائم لیتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی مسکولر ٹائٹنس وغیرہ ہے تو کسی کا جو ہے نا بعض اوقات اکثر صبح سویرے بندہ اٹھ جاتے ہے, وہ جو پلو پہ اس نے سر غلط رکھا ہوتا ہے تو اس کا وہ جو نیک پین وغیرہ ہوتا ہے تو وہ بھی ہم اس کو ایڈجسٹمنٹ کر کے ود ان سیکنڈ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے, کچھ مریض جس طرح شیاٹیکا کا مریض ہو گئے تو شیاٹیکا کا مریض نارملی 10 to 15 سیشنز لیتے ہیں ہمارے پاس, تو وہ الحمدللہ کافی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں. فروزن شولڈر کا جس طرح ہو گیا تو فروزن شولڈر کا ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر وہ ایکیوٹ سٹیج میں ہوتا ہے تو وہ 5-6 سیشن سے کور ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہ کرونک سٹیج کا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے لوگوں میں فزیوتھراپی کی اویئرنیس نہیں ہے, اس پہ 1 سال گزر جاتے ہیں, اس کا کندھا جو ہے نا وہ سخت ہوا ہوتا ہے, تو وہ 1 سال میں وہ فردر اور بھی سخت ہو جاتے تو پھر ہمارے لیے بھی وہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو کم ٹائم میں جو ہے نا اس کو وہ ریکور کریں. تو ہم وہ زیادہ تر ٹائم پھر کم از کم مہینہ ٹائم لیتا ہے کہ اس کا ہم اس کو جو ہے نا وہ اس کی وہ اسٹیفنس وغیرہ ختم کر لیں. تو سب ڈیپینڈ کرتے ہیں مریض کی کنڈیشن پہ. وہ ہم جب مریض آ جاتے ہیں تو ہم اس کو پہلے اسسمنٹ بتا دیتے ہیں کہ چیک اپ کے بعد ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا یہ مسئلہ ہے اور یہ اتنے ٹائم میں جو ہے نا وہ کور ہو جاتا ہے. اچھا سر, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نارملی کسی کے سر میں درد ہوتا ہے تو بس وہ ڈائریکٹ گولی لیتا ہے, ٹیبلٹ لیتا ہے کہ میرا درد ختم ہو جائے. اسی طرح جو ہے نا مختلف جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے. عوام کو کیسے ان گولیوں سے چھڑا کے فزیوتھراپی کی طرف لانا ہوگا ہمیں؟ اچھا, اس کا تو زیادہ تر تو یہ آپ لوگوں کا ہی کام ہے کہ مطلب میڈیا اس چیز کو ہائی لائٹ کرے کہ مطلب ہماری کمیونٹی میں یہ اویئرنیس, کیونکہ آلریڈی ہماری کمیونٹی میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے فزیوتھراپی ریلیٹڈ. لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں, جتنے بھی پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں میں ان کی کاؤنسلنگ پہ زیادہ ٹائم گزارتا ہوں. سر دراصل بات یہ ہے نا کہ جیسے کہ کوئی ٹیبلٹ لیتا ہے نا تو اسی ٹائم جو ہے نا اس کا وہ درد تو رک جاتا ہے لیکن وہ سن ہو جاتا ہے, اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس کے بارے میں سر میں بات کر رہا ہوں. ایگزیکٹلی اسی طرح یہ مطلب یہ تو آپ لوگوں کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ مطلب میڈیسن لیتے ہیں, اس کا ایک ٹیبلٹ کا تقریباً ڈیوریشن کچھ 8 آورس تک ہوتا ہے, کچھ 3 گھنٹے تک ہوتا ہے, کچھ 24 آور تک ہوتا ہے. جب میڈیسن کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو وہ پین اس کو آٹومیٹکلی دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. تو بندہ جو ہے نا کوئی مہینوں سے میڈیسن لے رہا ہوتا ہے تو مہینوں سے اس میڈیسن کا اثر اس کی باڈی پہ ہوتا ہے. پھر ایک ٹائم اس طرح آتا ہے کہ پھر وہ میڈیسن بھی اس پہ اثر نہیں کرتا. اکثر میرے پاس میکسیمم پیشنٹ اسی طرح آتے, سال سے اور 2 سالوں سے جو ہے نا میڈیسن لیتے رہتے, پھر یہی کہتے کہ مطلب ہم پہ کوئی میڈیسن اثر نہیں کرتی. اگر یہ پیشنٹ اسی ٹائم
ایٹ دا اسٹارٹ آف دی کنڈیشن جو ہے نا وہ فزیوتھراپسٹ کے پاس چلا جائے اور ان سے اپنی اسسمنٹ کرے اور وداؤٹ میڈیسن اپنی ٹریٹمنٹ شروع کر لے. اس کا جو کنسرن مسل ہے جس میں ویکنیس آئی ہوئی یا ٹائٹنس آئی ہوئی یا جو بھی مسئلہ اس کا ہے وہ وداؤٹ میڈیسن اگر کور ہو جائے تو اس کو میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی. مطلب وداؤٹ میڈیسن اس کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر آپ میڈیسن پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے تو اگر کم ڈوز ابھی آپ لے رہے تو نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ ہائی ڈوز لیں گے, اس سے نیکسٹ ٹائم پھر آپ اس سے بھی ہائی ڈوز لیں گے, اس سے پھر جو ہے نا ہائی ڈوز ہوگا نہیں, پھر آپ کوئی اثر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو میری جو ہے نا وہ میسج بھی یہی ہے کہ مطلب جو بھی آپ کو مسکولر پرابلم آتی ہو, ٹھیک ہے, کوئی کمر درد ہوتا ہے, گردن کا درد ہوتا ہے, جو کوئی نی پرابلم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کندھے کا پرابلم ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے فرسٹ اپنے فزیوتھراپسٹ کے ساتھ کنسرن کر لے. آیا فزیوتھراپی ریلیٹڈ ایشو ہے وہ اس کو ٹریٹمنٹ شروع کر دے گا, نہیں تو اس کے بعد پھر آپ فردر انویسٹیگیشنز کرے, انویزیو پروسیجرز کی طرف آئے, کیونکہ فزیوتھراپی کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. تو آپ وداؤٹ میڈیسن وداؤٹ سرجری فزیکلی آپ اپنے آپ کو چیک اپ کر لے, ایک جو ہے نا وہ اس کی ٹریٹمنٹ وہ آپ لے لے, آپ اس کا انشاءاللہ کافی افاقہ ہو جائے گا. جی بالکل عدنان صاحب, جیسے کہ آپ نے بیچ میں ایک بات کہی کہ بانجھ پن کا علاج بھی, کیا وہ بھی پاسبل ہے؟ ہاں, اچھا, بانجھ پن کے تو وہ تو مختلف کنڈیشنز ہوتے ہیں, اس کے اپنے کنسرن ڈاکٹرز اویلیبل ہوتے ہیں, لیکن اس کے ایک ڈومین پہ ہم ورکنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو فیمیلز میں جو یہ ٹیوب بلاک ہوتا ہے تو فیلوپین ٹیوب بلاک وہ نارملی ہمیں ریفرڈ پیشنٹ آتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی گائنیکالوجسٹ اس کو دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں وہ ڈائگنوز کرتا ہے کہ اس کا فیلوپین ٹیوب بلاک ہے, اس کی اپنے ایکس رے ہوتی ہے, تو اس ایکس رے سے وہ ان کو پتہ چل جاتے ہیں. تو جب ہمیں ریفر کرتے ہیں تو ہم اس کے ہمارے پاس ایک مشین ہے, اس کا شارٹ ویو ڈائتھرمی, وہ ڈیپ ریڈیشنز اور وہ کرتے تو اس کے وہ ٹیوبس کو وہ کھولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ 14 ڈیز کا کورس ہوتا ہے, وہ ہم کرتے ہیں, اور اس سے الحمدللہ کافی پیشنٹ وہ امپروو ہوئے اور اس کا جو ہے نا وہ بانجھ پن ختم ہوا ہے. اچھا, یہاں پہ جو فیمیل پیشنٹس آتے ہیں ان کے لیے فیمیل اسٹاف بھی موجود ہیں؟ جی بالکل, ہمارے پاس یہاں پہ فیمیل سٹاف بھی اویلیبل ہے, میل سٹاف بھی اویلیبل ہے, اور کافی ایکسپرٹ ہے. بلکہ ہمارے پاس میل پیشنٹس جتنے آتے ہیں تو اتنے ہمارے پاس فیمیل پیشنٹس بھی آتے ہیں, کیونکہ اکثر یہ فیمیلز کو یہ کمر درد کا اور گھٹنوں کا درد کا ایشوز بہت زیادہ ہوتا ہے, تو وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں. لیکن فیمیلز اکثر اسی ٹائم پہ آ جاتی ہے جب انہوں نے جو ہے نا وہ 3-4 سال جو ہے نا وہ میڈیسنز وغیرہ یوز کی ہوتی ہے, تو پھر ہمارے لیے بھی وہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے کہ اب ہم اس کو کس طرح وہ ڈیل کریں. لیکن یہی میں کہہ رہا ہوں دوبارہ کہ مطلب جب بھی اس طرح کوئی ایشو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو پہلے کوشش کرے کہ میڈیسن کو جتنا کم یوز کر سکتے اور فزیکلی ٹریٹمنٹ کر سکتے تو یہ بہتر ہوگا آپ کے لیے. جی بالکل سر. اچھا سر, آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے نا کیا میسج دینا چاہیں گے, اور اپنا ایڈریس اور نمبر بھی شیئر کر دیں سر. اچھا, میسج تو میں یہی دے دوں گا کہ مطلب ابھی میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ جتنے بھی آپ کو مسلز ریلیٹڈ, پٹوں سے ریلیٹڈ یا نرو سے ریلیٹڈ یا آپ کے بونس جوائنٹ سے ریلیٹڈ جو مسکولر ویکنس ہوتی ہے, ٹائٹنس وغیرہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کمر درد ہوتا ہے, کندھے کا درد ہوتا ہے, نیک پین ہوتا ہے, نیز پین, جتنے بھی یہ ریجنل پین ہوتے ہیں, اگر آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو پہلے آپ فزیوتھراپسٹ کے ساتھ کریں. اس طرح ڈائریکٹ جو ہے نا وہ آپ میڈیسنس کی طرف نہ جائے, ہیوی ڈوزز کی طرف, پہلے فزیوتھراپسٹ سے کنسرن کر لے, اس کی جو ہے نا وداؤٹ میڈیسن وداؤٹ سرجری جو ہے نا اس کی پہلے فزیکل ٹریٹمنٹ کرے جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. اگر اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا تو پھر آپ نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جائے, فردر انویسٹیگیشن کی طرف جائے, جو ہے نا وہ فردر میڈیسنس کی طرف جائے. لیکن فرسٹ جو ہے نا آپ کوشش کرے کہ اس پہ جو ہے نا اس کنڈیشن کو آپ فزیکلی ٹریٹ کرے ایز اے فزیوتھراپسٹ کے ساتھ, وہ کنسلٹیشن لے, وہ آپ کو فردر اس کو مزید گائیڈ کر لے گا کہ مطلب آپ کی کنڈیشن کس طرح ہے. اچھا, کنٹیکٹ ہمارا جو یہاں پہ پرائیویٹ سیٹ اپ ہے اس کو IBP کہتے ہیں. یہ جو ہے نا تقریباً 4 o'clock سے لے کے 8 o'clock تک ہوتی ہے, اور اس میں ہم پرائیویٹ پیشنٹ صبح کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ PD میں ہم ہوتے, اور وہ اس کی 8 o'clock سے لے کے 4 o'clock تک ہوتی ہے. اور یہ جو پرائیویٹ سیٹ اپ ہے اس کی ٹائمنگ ہماری 4 o'clock سے لے کے 8 o'clock تک ہوتی ہے. کنٹیکٹ نمبر اگر آپ کہتے ہیں کہ میں مطلب بتا دوں تو وہ 0301582145 یہ نمبر ہے, آپ خیر اس پہ پھر شو کر لے, ٹھیک ہے, ان پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن نارملی ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بیسمنٹ میں ہے, تو اگر کوئی کانٹیکٹ کرنا, ہاں, KTH کے جو خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل ہے اس کے بیسمنٹ میں ہے, اور بیسمنٹ میں کسی سے بھی آپ فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ کا پوچھے یا ڈاکٹر عدنان کا پوچھے وہ آ سکتے ہیں. اور لیکن
لیکن یہ ہے کہ مطلب ہمارا یہ نمبر جو ہے نا وہ آن نہیں ہوتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم بیسمنٹ میں ہوتے تو بیسمنٹ میں سگنلز کا ایشو ہوتا ہے. تو اگر کوئی کنٹیکٹ کرنا چاہتے تو وہ واٹس ایپ پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا سر، آخری ایک سوال مجھ سے رہ گیا تھا. جو لوگ جو ہے نا یہاں آنا چاہتے ہیں لیکن وہ فائنینشلی ذرا کمزور ہیں تو ان کو کوئی ڈسکاؤنٹ ملے گا؟ اچھا ہاں بالکل، ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی پیشنٹ آتے، کیونکہ یہ سرکاری ہاسپٹل ہے، یہاں پہ اکثر ایوننگ میں بھی ہمارے پاس پیشنٹ آ جاتے ہیں جو وہ ہوتے ویک ہوتے ہیں، تو ہم اس کو اپنی طرف سے جو ہے نا وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا اپنے ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس کے تھرو ہم پھر اس کو وہ گائیڈ کرتے ہیں. تو جتنا ہم سے ہو سکتے ہیں ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں پھر. تھینک یو سر. جی موسٹ ویلکم. جزاک اللہ.